لاسٹ ٹائم جہاں سے چھوڑا اس سے آگے دیکھتے ہیں. ایکسل کو اوپن کر لیں تو اگین آپ کے پاس یہ 3 ٹیبز نظر آتے ہیں. ہوم، نیو، اوپن کے نام سے 3 ٹیبز آپ کو نظر آئیں گے. کیونکہ ابھی ہم نے کوئی کام کیا نہیں ہے تو ہم اوپن والی سائٹ پہ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی ایسی فائل جو آپ نے آلریڈی کی ہو تو وہ پھر اوپن میں جا کے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں. آپ کے پی سی میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں، اگر لوکیشن ہو وہاں سے یا آپ کی گوگل ڈرائیو سے کہیں سے بھی آپ اپنی وہ فائل جس پہ کام کیا ہوا ہے اس کو آپ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہم نیو میں رہتے ہیں، نیو میں جائیں یا ہوم میں، تو آپ نے بلینک ورک بک کو اوپن کرنا ہے. بے شک نیو سے کر لیں، کسی سے کر لیں. ٹھیک ہے، جو ہی آپ اوپن کرتے ہیں تو ایک پیارا سا آپ کے پاس یہ ویو آ جاتا ہے. اس کو اگر کمپیریزن کیا جائے لاسٹ ورژن کے ساتھ یا پریویس اولڈ ورژن کے ساتھ تو اس سے یہ کافی پیارا دیکھنے میں لگتا ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں. ٹاپ آف دا رو جو آپ کو ایک بار نظر آتی ہے تو اس کو ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں. آپ کو یہاں پر بک 1 کے نام سے نظر آ رہی ہے. اب یہ بک 1 کیا ہے، یہ بائی ڈیفالٹ نام خود سیو کر لے گی. اگر آپ نے کوئی اس کو کوئی اس طرح سے جو آپ کی ورک بک ہے اس کو آپ نے کوئی نام نہیں دیا ہوا تو وہ بک 1 یا بک 2 بک 3 بک 4 کے نام سے سیو کر لے گی. لیکن اگر آپ اس کو سیو کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں اس کو سیو کر لیتا ہوں فار دا ٹائم بینگ ڈیسک ٹاپ پہ ہی کر لیتے ہیں. تو اس کو ڈیسک ٹاپ پہ اگر میں سیو کرتا ہوں تو کوئی نام یہ دیکھیں بک 1 ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں آن لائن ایکسل کے نام سے، ایکسل 01 کے نام سے. ویسے ہی ہم ایک نام سیو کر لیتے ہیں اس کو ڈیسک ٹاپ پہ، تو وہاں پر جو بک 1 ہے وہ بھی آپ کے پاس چینج ہو جائے گا. یہ دیکھیں اب آپ کے پاس کیا ہو گیا، آن لائن ایکسل 01 کے نام سے ہو گیا. اس کے بعد آپ کے پاس سرچ بار آ جاتی ہے. مینی موڈ جو ہے نا وہ اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. لائک میں کہتا ہوں میں نے کسی سیل میں جا کے کوئی 11 لکھا، کسی اور میں ہم نے کوئی ASD لکھ دیا، کچھ اور کر دیا، AEF کر دیا، تو میں اس کو سرچ میں جا کے لیٹس سپوز اگر 11 سرچ کرتا ہوں تو وہ بتائے گا کہ ڈاکومنٹ کے اندر ہی ہمارے پاس 11 ہے اور لوکیشن بھی بتا دی، وائی لائٹ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اگر ہم سرچ بار کے ساتھ آگے جائیں تو آپ کو یہاں پر میری اکاؤنٹ ڈیٹیلز نظر آئیں گی. آپ نے اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تو پھر آپ کو نظر نہیں آئیں گی. میرا وہی نام اور میرا ای میل ایڈریس لائک دیٹ. پھر نیکسٹ جو آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے، یہ آپ کے پاس ویو ہے کہ آپ کے پاس یہ کیسے دکھے آپ کو نا. لیٹ آٹو ہائٹ پہ بھی ہم کر سکتے ہیں یا شو ٹیبز اس کو کرتے ہیں تو دیکھیں کچھ آپ کے پاس ٹیبز کے نیچے جو ریبنز تھے وہ غائب ہو گئے. اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، فل کر لیتے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس ان تینوں چیزوں کو میں ایکسپلین نہیں کر رہا، یہ آپ ان سے فیملیئر ہیں. منیمائز، میکسیمائز اینڈ کلوز دس ون. ٹھیک ہے، یہ نارملی جس طرح سے آپ کے پاس ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اس ٹائٹل بار کے نیچے آپ کو بہت سے ٹیبز نظر آئیں گے، جیسے کہ ہوم ہے، انسرٹ ہے، ڈرا ہے، پیج لے آؤٹ ہے، فارمولاز ہے، ڈیٹا ہے، ریویو ہے، ویو، ہیلپ اینڈ مینی مور چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں. اس میں آپ ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، فائل میں جائیں شروع میں، اور یہاں پر جو آپ کے پاس آپشن آتا ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو اس میں کسٹمائز ریبن کر دیں. تو اس میں کچھ چیزیں جیسے ڈیولپر اور پاور پیوٹ جو ہے وہ ہم نے اس کو ان چیک کیا ہوا ہے تو وہ اس وہاں پر نہیں آ رہا تھا. اس کو میں اوکے کرتا ہوں، دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ڈیولپر اور پاور پیوٹ آ گئے. یہ ہم نے یوز نہیں کرنا تو ویسے ہی وہ تھوڑا سا زیادہ دیکھ رہا ہے تو اس کو ہم فار دا ٹائم کیا کر دیتے ہیں، ہائڈ ہی کر دیتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسٹمائز ریبن کر دیتے ہیں. تو کہاں کا ایک پاور پیوٹ کو بھی نہیں یوز کرنا، ڈیولپر کو نہیں یوز کرنا، تھوڑا سا شارٹ دیکھنے میں لگے تو یہ اس طرح سے کر دیا. ٹھیک ہے، ہر ٹیب کا اپنا ریبن ہے، ہر ٹیب کا اپنا ریبن ہے. انسرٹ کا اپنا ریبن ہے، ڈرا کا اپنا ریبن ہے، پیج لے آؤٹ کا اپنا ہے، فارمولاز، ڈیٹا، ریویو، ویو، ہیلپ، سب کا اپنا اپنا ریبن ہے. لیکن فائل ایک ایسا ٹیب ہے جس کا ریبن نہیں ہے. اس میں آپ کے پاس اس طرح کے آپشنز آ جاتے ہیں، جیسے جو نیولی آپ اوپن کرتے ہیں ایکسل شیٹ کو تو ہوم نیو اوپن کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایکسٹرا بھی آپ کے پاس آ جاتی ہیں. اس میں سیو ایز، پرنٹ، شیئر، ایکسپورٹ، پبلش اور اس طرح کے آپشنز آ جاتے ہیں.
ठीक है। एक्सपोर्ट में आपको वो एक्सपोर्ट करते हैं, आप एक्सेल टू PDF कर देते हैं या लाइक दैट, इस तरह के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो ये नॉर्मली इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। सो फाइल के अपनी फाइल का कोई रिबन नहीं है, बाकी तमाम टैब्स के अपने अपने रिबन्स हैं। तो सबसे पहले हम होम को डिस्कस करते हैं। होम टैब को जब आप ओपन करते हैं तो उसके रिबन में आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं, और मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जैसे कि आप कट का ऑप्शन देखें, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, देन फ़ॉन्ट के हिसाब से आपके पास से आ जाता है रिबन। अलाइनमेंट है, ये कुछ सेटिंग्स है, इसको भी देख लेते हैं। फिर ये कुछ स्टाइल्स हैं, और फर्दर आपके पास एडिटिंग की कुछ आपके पास आ जाती है जो कॉमनली यूज़ हो जाएंगी, वो होम टैब में आपको वो रिबन नज़र आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप किसी कट पे देखें लेके जाएं तो साथ इसके शॉर्टकट भी आ गया। Ctrl+X करेंगे तो कट हो जाएगा, इस तरह से Ctrl+C करेंगे तो आपके पास कॉपी हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर को हम देख लेंगे लेटर ऑन। फॉर्मेट पेंटर में भी ये है कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग कुछ चीज़ लिखी हुई है, किसी खास फॉर्मेट में है, उसका फ़ॉन्ट ये है, उसका साइज़ वगैरह ये है, और स्टाइल उसका ये है। तो आप चाहते हैं जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी उसमें हो जाए, तो आप उसको इस फॉर्मेट पेंटर से कर सकते हैं, लेकिन इसको देख लेंगे लेटर ऑन, जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसको देख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फ़ॉन्ट आ जाता है। तो फ़ॉन्ट में आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो स्टाइल्स हैं आपके पास वो भी देख लें, जो एज़ पर रिक्वायर्ड होगा, आपको जो काम की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप उसकी सेटिंग कर लेते हैं। बोल्ड कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। फिर ये आपके पास बॉर्डर्स आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पोर्शन क्लिक करता हूँ तो इसमें ऑल बॉर्डर्स कर लेते हैं, तो ये देखें हाईलाइट हो गया। और इसी तरह से अगर मैं कुछ और सेटिंग करता हूँ, सिर्फ लोअर बॉर्डर हो या राइट बॉर्डर हो या नो बॉर्डर हो, इस तरह से आपके पास चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आप इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जिस तरह से 12 है तो इधर से बढ़ा सकते हैं, इधर से कम कर सकते हैं। कलर आप चेंज कर सकते हैं, पर्टिकुलर सेल का ये येलो कर दिया, इसको हम 5 जगह वाइट ही रहने देते हैं। ठीक है। जो आप लिखेंगे तो फ़ॉन्ट का जो कलर है वो भी चेंज होगा, रेड में हो, ब्लैक में हो, उस तरह से हो जाएगा आपके पास। ठीक है। आ जाते हैं जी अलाइनमेंट की तरफ आते हैं। अलाइनमेंट से मुराद ये है कि आपके पास कुछ आपने लिखा, किसी एक पर्टिकुलर सेल में मैंने ये ए लिखा, ठीक है। तो अब ये ए आपके पास कहाँ पे हो, राइट पे हो, मिडल में लिखा जाए सेल के, ये राइट मोस्ट हो या लेफ़्ट हो, किधर हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसकी अलाइनमेंट में आ जाएंगी। या थोड़ा सा आप शिफ्ट राइट कर दें, उसको थोड़ा सा और कर दें, लेफ़्ट कर दें, जो भी आपको पसंद आता है एज़ पर योर डिमांड। ठीक है। उसके बाद आपके पास और भी कुछ ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट है, आप रैपिंग कर लें उसकी, मर्ज एंड सेंटर में कर सकते हैं। ये भी कुछ इस तरह की सेटिंग्स हैं, ये साथ साथ इनको भी देखते जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास नंबर्स हैं। नंबर्स की आपकी कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे आप ये देखें तो ये है जी आपके पास इंक्रीज़ डेसिमल आफ्टर जो पॉइंट है, कितने नंबर आप आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने नंबर आपके पास आ जाएं। इस तरह से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक नंबर लिखता हूँ 55 पॉइंट सम नंबर, कुछ मैंने लिख दिया इस तरह से। तो अच्छा, इसको सेल देखते हैं जी, इसको मैं कहता हूँ जी कि डिक्रीज़ करते हैं जी। हमारे पास हमें 2 डिजिट चाहिए आफ्टर डेसिमल, तो इसको मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ। तो इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा, बल्कि थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। ये आफ्टर डेसिमल आप इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, उस तरह से आपके पास आ जाएंगे। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। उसके बाद आपके पास स्टाइल्स आ जाते हैं। तो स्टाइल वाले पोर्शन में देखें तो कुछ फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं आपके पास, डेटा बार्स हैं, कलर स्केल्स हैं, आइकन हैं। ये भी साथ साथ प्रैक्टिस के दौरान कुछ चीज़ें यूज़ होंगी, जो तभी आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट आपके पास कुछ फॉर्मेट है, किस तरह का आप चीज़ें देखें। लेट्स सपोज मैं कुछ एरिया सेलेक्ट कर देता हूँ, तो उसमें मैं कहता हूँ मुझे कुछ ये इस तरह से नज़र आए। ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी आपके पास। मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ना हो। सेल का स्टाइल कैसा होना चाहिए आपके पास, तो कुछ आप ये देखें, ये स्टाइल्स आपके पास कैलकुलेशन की तरह हो, इस तरह का हो, ये हो, कलर चेंज हो जाएंगे। फिर आपने कोई
انوائس وغیرہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی آپ کے پاس کسی شاپ کی انوائس آپ نے بنائی ہے تو اس میں ٹوٹل وغیرہ کا آپشن آتے ہیں، یعنی کہ کچھ اس طرح سے لکھا جائے، یہ بھی سیٹنگز آپ کے ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ دین آپ کے پاس کچھ انسرٹ کے آپشن آتے ہیں، انسرٹ سیل ہے، انسرٹ شیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے انسرٹ شیٹ کالمز ہیں، کچھ یہ چیزیں بھی ہیں۔ کسی پرٹیکولر سیل کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، لائک یہ ایک سیل ہے ہمارے پاس، اس کو میں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں، ڈیلیٹ سیل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ شفٹ سیل ٹو دا لیفٹ، انٹائر رو، انٹائر کالم، یہ آپ کے پاس ہے۔ شفٹ سیل ٹو دا، اوکے، اس کو میں اگر انٹائر رو کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس ڈیلیٹ ہو جائے گا، پوری کی پوری رو یہ آپ کے پاس ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے آپ کے پاس نیکسٹ آپ کے پاس آپشنز اور آ جاتے ہیں، فارمیٹس کے ہیں، جس میں ویزیبلٹی ہے، کسی رو کو آپ ہائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ لیٹ یہ ایک میں رو ڈیزائن کر دیتا ہوں 3 4 7، کچھ نمبر لکھ دیتے ہیں، لائک جو یاد لکھ دیتے ہیں، اس کو یہ لکھ دیا ہم نے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو کالم ہے اس کو میں ہائڈ کر دوں، تو کدھر جائیں گے، فارمیٹ پہ جائیں گے، ویزیبلٹی پہ جائیں گے، ہائڈ کالم کر دیتے ہیں، سلیکٹڈ ہائڈ ول بی ہائڈڈ، یہ آپ کے پاس ہائڈڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ونس اگین میں اوکے کر دیتا ہوں۔ دین آپ کے پاس آگے آپ کے پاس آپشن آ جاتے ہیں، ایڈیٹنگ کے آپشن ہیں، جس میں آپ کچھ فلٹریشنز بھی کر سکتے ہیں، خاص قسم کے فلٹرز لگا سکتے ہیں۔ جیسے مجھے سارٹنگ کرنی ہے، میرے پاس ایک انٹری ہوئی ہے، نمبر آف اسٹوڈنٹس کی انٹری ہوئی ہے، ایک کلاس کے بچے ہیں، ان کا میں رزلٹ تیار کر رہا ہوں، تو پہلے جو ہے نا وہ اے کے والے آ جائیں، پھر جن کا نام بی سے شروع ہوتا ہے وہ آ جائیں، یہ کچھ طرح سے آپ سارٹنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسٹمائز سارٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اور بھی فلٹرز آپ اس میں لگا سکتے ہیں۔ فارمولا جو نارملی ابھی ہم نے پڑھا وہ نہیں، کچھ بھی سم، ایوریج، بنے بنائے فارمولے آپ یہاں سے اٹھا کے بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر ونس اگین آپ نے کوئی چیز فائنڈ کرنی ہے تو وہ یہاں سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو آپ کے پاس ہے ہوم ٹیب ہے، اس کے ریبنز ہم نے دیکھے۔ نیکسٹ آپ کے پاس انسرٹ آ جاتا ہے۔ انسرٹ میں شروع میں آپ کے پاس پیوٹ ٹیبل، ریکمینڈڈ پیوٹ ٹیبل، ٹیبلز آ جاتے ہیں۔ یہ پیوٹ ٹیبل اور یہ ریکمینڈڈ پیوٹ ٹیبل جو ہیں یہ بعد میں دیکھیں گے، اس میں پورا لیکچر ہوگا تو اس کو اس ٹائم ڈسکس کر لیں گے کہ پیوٹ ٹیبل ہمارے کس کام کا ہوتا ہے۔ موسٹلی آپ یہ کہ بہت بڑا کوئی ایک شیٹ ہے، اس پہ سے سرٹن پورشن جو ہے نا وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پیوٹ ٹیبل کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بعد میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ ٹیبل ہے آپ کے پاس، یہاں پر کوئی ٹیبل انسرٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انسرٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لائک دیٹ۔ اس کو ونس اگین کنٹرول جی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی پکچر آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ڈیوائس کے اندر وہ پکچر ہے وہ اس کو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی شیپ ہے وہ آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ ادھر انسرٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بہت سے اور آپشن آپ کے پاس آ جائے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس اسکرین شاٹ کا آپشن آ جاتا ہے، تو میں اس ایریا کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ اسکرین شاٹ ہے، یہ ہمارے پاس اسکرین شاٹ بھی آپ کے پاس آ گیا، یہ بھی انسرٹ میں آپ کے پاس آپشن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی میں کنٹرول زی کر دیتا ہوں تاکہ انسلیکٹ ہو جائے، انڈو ہو جائے۔ تو انسرٹ کو ہم ڈسکس کرتے۔ دین نیکسٹ بہت سے آپشن ہیں جس کو فار دا ٹائم بینگ ڈسکس کرنا تھوڑا سا اس لیے مشکل ہوگا کہ آپ کو پریکٹس نہیں ہوئی، تو اسٹارٹ آف جرنی ہے، تو بہت سی چیزوں کو ہم جس طرح سے ٹائم گزرتا جائے گا انہی چیزوں میں سے ہم انسرٹ کے آپشن میں سے جا کے کچھ چیزیں اٹھا لیں گے۔ یہ دیکھیں ریکمینڈڈ چارٹس ہیں، اس میں سے اٹھا سکتے ہیں، میپس آپ کے پاس کچھ ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، پیوٹ چارٹس ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، 3D میپنگ ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں، لائن میں چلے جائیں تو آپ کے پاس اس طرح کے چارٹس آ جاتے ہیں، کالمز آ سکتے ہیں، مینی مور چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لنکس ہیں، آپ لنک ایڈ کر دیں، آپ ٹیکسٹ اسٹائل جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ایڈ کر دیں جو آپ تھوڑا سا شش کی طرف اچھا سا چیز لکھنا چاہتے ہیں، ہیڈنگ ہوگی یا جو بھی ہے وہ اس فارمیٹ میں آ جائے، لائک دیٹ، یہ آپ کے پاس آپشن آ جائیں گے۔ پھر آپ کے پاس کچھ سمبلز ہیں جو آپ کی بورڈ میں بھی نہیں ہوتے ہیں، جیسے میتھس ایکویشنز ہیں، اس طرح کے، جیسے یہ فرسٹ ایکویشن ہے میں نے کہیں انسرٹ کرنی ہے، یہ از اکول ٹو پائی آر اسکوئر، دین یہ نیچے کوئی بائنومیل تھیورم کی ایک ایکویشن ہمارے پاس بنی بنائی پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کے آپ انسرٹ کر دیں، کوئی میتھس ٹائپ کا کوئی کام کر رہے ہیں اس طرح سے، تو بہت سی چیزیں آپ کو یہاں سے بنی بنائی بھی مل جائیں گی۔
تو یہ انسرٹ کے آپشن میں سمبلز ہیں. سمبلز کو دیکھا جائے تو ایسے سمبلز آپ کی بورڈ پہ نارملی نہیں اویلیبل ہوتے, تو یہاں سے آپ نے کوئی یوز کرنا ہے. یہ پائی ہے, سمیشن ہے, ڈیلٹا ہے, وٹ ایور ایرو کیز ہیں, کچھ بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹا, الفا, مینی مور. دین آپ کے پاس فردر جی کیا چیز آ جاتی ہے انسرٹ کے بعد. جو نیکسٹ ٹیب ہے وچ از ڈرا. ڈرا میں بڑے مزے کی چیزیں ہیں, یہ بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ. اگر آپ نے کوئی چیز ہائی لائٹ کرنی ہے, موسٹلی یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹچ اسکرین ہو, آپ کسی کو پڑھا رہی ہوں اور یا کچھ چیزیں لیکچر دے رہی ہیں یا کچھ بتا رہی ہیں اپنی ایکسل شیٹ میں سے, تو وہ ان چیزوں کو آپ یوز کر سکتے ہیں. لائک دس ون, اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں, کلر سلیکٹ کر لیں جو بھی ہے, تو یہ دیکھیں آپ یہ لائک دیٹ کام بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس کوئی ہائی لائٹر ٹائپ ہے یا کچھ اس طرح سے. یہ میرے خیال میں ہائی لائٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ہائڈ نہیں کرتا. یہ پین تھا, یہ ہائی لائٹر نہیں ہے, تو اس نے نیچے جو بھی تھا اس کو ہائڈ کر دیا. اسی طرح سے اور کچھ شیپس بھی ہیں آپ کے پاس, میتھس کی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ اس میں. اچھا, یہاں پر جو ہے نا اس طرح سے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کچھ پائی بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اگر پائی بن گیا, وہ دیکھیں پائی اس نے اٹھا کے لکھ دیا. یہ بڑے مزے کی چیز ہے. آپ ادھر وہ ڈرا کریں, آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ یہیں سے دے دے گا. میں ایک اور لکھتا ہوں اس طرح سے, لائک دیٹ. یہ بھی آپ کو سمیشن بھی دے دیا, تو یہ بڑے مزے کی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے انسرٹ کر سکتے ہیں. دین آ جاتے ہیں, اس کو بھی ہم انڈو کر لیتے ہیں. انڈو کا آپشن یہ اوپر بھی ہے. اچھا, اس کو ہم نے شروع میں شاید ڈسکس نہیں کیا. جو آپ کے پاس وہ اوپر ٹاپ آف دا جو بار تھی اس میں یہ 7 آپشن آتے ہیں. ادھر اور بھی آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں. تو میرے پاس کی بورڈ سے ہے, وہیں سے میں اس کو کر لیتا ہوں. نیکسٹ آپ کے پاس پیج لے آؤٹ ہے. پیج لے آؤٹ میں آپ کے پاس بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے پرنٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس کیسا ہو, پرنٹ کے دوران پورٹریٹ ہو, لینڈسکیپ ہو, یہ نارملی آپشن آپ یوز کریں گے انشاءاللہ. پہلے اس کو تو میں بند کروں نا, یہ ہمارے پاس ہائی لائٹ والا آن تھا. اس کے بعد پیج لے آؤٹ میں یہ آ گیا. مارجن کتنا ہونا چاہیے آپ کے پاس, یہ ٹاپ لیفٹ ہیڈر, یہ مارجنز آپ ادھر سے سیٹ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں بھی بڑے مزے کی چیزیں ہیں, اس کو بھی دیکھ لیں. اچھا, یہ کچھ ایریا ہے, اس کو گریڈ لائن میں یہ دیکھیں آپ, گریڈز نظر آ رہی ہیں, یہ لائنیں نظر جو آ رہی ہیں, اس کو میں کہہ رہا ہوں گریڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں ان چیک کرتا ہوں تو یہ ساری کی ساری آپ کے پاس لائنیں غائب ہو گئی ہیں. تو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, اس طرح کے آپشنز آپ کے پاس آ جائیں گے. یہ کس میں پیج لے آؤٹ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ بہت سے پیج ہیں. بہت بڑا ایریا آپ نے جب پرنٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ سیٹنگ میں سے کچھ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے. اب یہ چھوٹی شیٹ ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کسی ایسی فارم میں کام کرتے ہیں, ڈیٹا بہت زیادہ ہے, تو ویڈتھ کے حساب سے بھی لینتھ کے حساب سے بھی آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے, تو آپ اس حساب سے یہاں پر پرنٹنگ کے لیے یہاں سے یہ پیج سلیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس حساب سے آپ کے پاس پورا کا پورا پیج پرنٹ ہو جائے. تو یہ اس کے اچھے آپشنس تھے. نیکسٹ آپ کے پاس فارمولاز والے جو ٹیب آ جاتے ہیں, اس کے ریبن میں دیکھیں تو شروع میں ہی آپ کے پاس انسرٹ فنکشن آ جاتا ہے. سم کے فنکشنز آ جائیں گے. سم میں آپ کے پاس ایوریج ہے, کاؤنٹ نمبر ہے, میکس من ہے, اس طرح کے فنکشن ہیں. اور اسی طرح سے لاجیکل کو دیکھا جائے تو آپ کے پاس جو لاجیکل آپشنز ہو سکتے ہیں جیسے اینڈ ہے, فالز ہے, ایف ہے, ناٹ اور مینی مور جو آپ کے پاس فنکشنز ہیں وہ یہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں فارمولا سے. ٹیکسٹ کے حساب سے آپ دیکھیں کیر, کلین, کوڈ, یہ بھی کچھ ہمارے پاس سینٹیکس ہیں جن کو ہم یوز کریں گے. تو ایز اٹ از پھر وہ ہمارے پاس LEFT ایک ہمارے پاس وہ ہوگی کمانڈ ہوگی. تو یہ کیا ہے, ریٹرن دا اسپیسیفائڈ نمبر آف دا کریکٹر فرام اسٹارٹ آف دا ٹیکسٹ ٹو اسٹرنگ. یہ بہت سی آپ کے پاس کمانڈز ہیں جن کو آپ یوز کریں گے جب آپ ایکسل میں کوڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے, دین آپ کے پاس ڈیٹ ٹائم کا آ جاتا ہے. وہ آپ کے پاس اس طرح سے منٹس آ جائیں یا لائک دیٹ. یہ بھی ہے, یہ دیکھیں, یہ چیزیں آپ ایڈ کر لیں, پھر وہ بھی آپ کے فارمولات میں ایڈ ہو جائیں گے. یہ فارمولے کا وہ آ گیا TAT لکھیں گے, پھر آگے وہ لکھیں گے, وہ چیزیں آپ خود ہی ایڈ ہو جائیں گی. جب فارمولاز کو ہم پریکٹس کریں گے ان چیزوں کو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہمیں کیلکولیشنس کے بھی آپشن آ جاتے ہیں فارمولاز میں. جب یہ فارمولا میں جائیں گے تو جو چیزیں ہمارے پاس یہاں پر ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ان کو وہاں ڈسکس کر لیں گے, پریکٹس کے دوران ڈسکس کر لیں گے. دین نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیٹا آ جاتا ہے. ڈیٹا میں ویری مچ امپورٹنٹ یہ بھی ہے ہمارے پاس ٹیب. اس کے جو ریبن کو ڈسکس کیا جائے تو وی کین یوز دس آپشن فار دا لارج اماؤنٹ آف دا ڈیٹا.
and it is useful to import data by connecting with server, and we can import data automatically from web, MS Access etc. and other जो important options है इसमें sorting है, एक बहुत बड़ा आपने data इंटर किया तो उसको आप सॉर्ट कर लें, फिल्ट्रेशंस कर लें कि हमें जो है ना ये फलां रिडंडेंसी जो है वो नहीं चाहिए, ये वाला डेटा चाहिए, आपने बहुत बड़ा डेटा आपने उठाया, ठीक है। तो ये इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये गेट डेटा के ऑप्शन को देखें, फ्रॉम फाइल से उठाना है, डेटा बेस से उठाना है, कहाँ से आपने डेटा उठाना है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत से और ऑप्शन भी हैं, जब हम उसमें जाएंगे तो फिर भी देख लेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम बिग डेटा को डील करेंगे तो डेटा वाले ऑप्शन में जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है रिव्यू का। रिव्यू में आपकी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज कर रहे हैं, एक जो वर्कशीट या ये आपने कंप्लीट कर ली है, तो आप उसमें कुछ चीज़ें आप चेक करना चाहते हैं, जैसे स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं। मैं इधर कुछ लिख देता हूँ, लाइक वर्ड लिखते हैं, चलें SALRY, स्पेलिंग चेक करते हैं। तो इसको स्पेलिंग चेक करते हैं जी, तो इसने बता दिया कि ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं ताकि चेंज हो जाए। ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, थिसॉरस का ऑप्शन आ जाता है कि आप इस तरह का कोई और वर्ड, सैलरी अगर सूटेबल नहीं है, आपके माइंड में नहीं आ रहा, कुछ और ऑप्शन आ सकते हैं, तो वो देखते हैं। सैलरी से मिलता जुलता और लास्ट पे है, इनकम है, वेज है, मनी एंड मैनी मोर अदर ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आप कोई भी अपने हिसाब से, अगर सैलरी सूटेबल नहीं है तो वो उनमें से उठा के लिख सकते हैं। फर्दर आपके पास वर्क बुक स्टैटिस्टिक है, ये भी एक ऑप्शन है। नेक्स्ट इसको भी हम देखेंगे जब हम प्रूफिंग की तरफ जाएंगे। और बहुत सी और चीज़ें इसमें भी आ जाती हैं, वो भी बाय प्रैक्टिस हम साथ साथ इन चीज़ों को भी देखते जाएंगे। रिव्यू सेक्शन के साथ हमारे पास व्यू सेक्शन आ जाता है, और इसके अगर देखें, इसमें इस टैब के अंदर जो रिबन हमें नज़र आ रही हैं, पेज ब्रेक है, नॉर्मल है, पेज लेआउट है और बहुत से ऑप्शन है। पेज ब्रेक की बात करें तो ये हमारे पास, अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, बल्कि इसको ऐसे कर देते हैं, नहीं कंट्रोल-Z करते हैं, कंट्रोल-V। लेट हमारे पास ये पे डेटा इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, लाइक दैट, दिस वन डेटा लिखा हुआ है, तो इस तरह से। तो अब हमारे पास ये डेटा लिखा हुआ है, तो इसको मैं पेज ब्रेक में देखता हूँ, तो देखते हैं क्या कहते हैं। पेज ब्रेक एक्चुअली ये बताएगा कि हमारे पास जो प्रिंट के दौरान जो पेजेस हैं वो कौन कौन सा उनका एरिया आएगा। फॉर एग्जाम्पल पेज 1 का एरिया कौन सा है, पेज 2 का एरिया कौन सा है, पेज 3 का एरिया कौन सा है। ये भी डिपेंड करेगा, ये एरिया छोटा बड़ा भी होगा जो आप प्रिंटिंग में सेटिंग करेंगे पेज के दौरान, तो ये भी उस तरह से सेट हो जाएगा। नॉर्मल में आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद पेज लेआउट में देख लें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं, ऐड हेडर और ऐड फुटर, ठीक है। हर पेज पे आपके पास हेडर और फुटर जो लिखे हुए हैं वो आपके पास आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई खास काम कर रहे हैं तो नंबरिंग ऐड कर दें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वो ऐड कर दें, या और कुछ अपनी हेडिंग देनी है उस तरह से वो ऐड कर दें, ताकि हर पेज के ऊपर और नीचे उस तरह से वो लिखा हुआ है। ये भी आप हेडर और फुटर उस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कस्टमाइज व्यू भी है। नॉर्मल पे आ जाएँ तो इसमें आप ग्रिड लाइन ऑफ कर दें, ग्रिड लाइन ऑन कर दें, फार्मूला बार आप नहीं देखना चाहते हैं बंद कर दें, हेडिंग जब आप ये ABC और 1 2 3 नहीं देखना चाहते हैं तो बंद कर दें, जूमिंग कर दें, जूम आउट कर दें, न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, और बहुत से ऑप्शन आपके पास व्यू में आ जाते हैं। लास्ट वन इज़ योर हेल्प। इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, आप डायरेक्ट इसके हेल्प के फर्स्ट ऑप्शन से भी आप कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, जैसे मैं फार्मूला कैसे यूज़ करना है, ठीक है। मैं ऐसे इधर लिख देता हूँ, लाइक SUM फार्मूला मैं हेल्प लेता हूँ इससे। तो ये क्या बताएगा हमें जी, सम फार्मूला फंक्शन जो भी है वो कैसे यूज़ किया जाएगा, उसने इसकी एग्जांपल बता दी है। फिर कम्युनिटी से आप बात कर सकते हैं, उनकी ऑनलाइन कम्युनिटी है उससे आप बात कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको अच्छा लगा फीडबैक दे दें, बुरा लगा आपको इसमें कमी है या कुछ आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं तो उनको उस हिसाब से भी आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्सेल ब्लॉग्स एंड लाइक दैट, ये हेल्प के उसमें रिबन में ये चीज़ें आ जाएंगी। तो आज
اس کے لیے تو کافی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے تقریباً تمام کے تمام جتنے بھی ٹیبس تھے ان کے اندر جتنے ریبنس تھے ان کو ڈسکس کیا. کافی حد تک ہم سب کو کوشش کی کہ وہ کچھ نہ کچھ بتا دیں. کچھ فیزیبل نہیں ہے ابھی، اس ٹائم فیزیبل نہیں ہے. اب کچھ چیزوں کو کے ساتھ کچھ جو ایڈوانس لیول کے جو لیکچرز ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک وہ نہیں سمجھ آئیں گے تو یہاں پر ان کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا. لیکن اینی ہو اس کو ساتھ ساتھ پریکٹس کریں تھوڑا بہت، اور ڈیلی اس کو ٹائم دینا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.